اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبادات سے اللہ ملتا تو مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں. رمضان میں آپ دیکھیں تو عبادات بہت ہوتی ہیں, نرم ہوئے ہوتے ہیں ہر کوئی, لیکن اس کے اثرات جو ہے بد ہی آتے ہیں. زیادہ تر عذاب رمضان میں ہی آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملات خراب ہیں. سب سے زیادہ سب سے زیادہ چوری, سب سے زیادہ ملاوٹ, سب سے زیادہ گندا مال اور ملاوٹ والا مال اور دو نمبری والا مال زیادہ نرخوں پہ رمضان میں بکتا ہے. اچھا, یہ اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہمیں بخشش ہو جائے, ہمارا سب کچھ ہو جائے. کیا اللہ کے معاملات ایسے ہیں؟ پتہ نہیں, مجھے تو نہیں پتہ. ہو سکتا ہے بخشش ہو جائے, کیونکہ زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں. بزنس میں اس طرح کے کام کر کے لوگوں کی تنخواہیں روک کے حج کر لیتے ہیں, لوگوں کے حق مار کے حج کر لیتے ہیں, سود کھا کے حج کر لیتے ہیں. ظاہر ان کو کہا جاتا ہے نا کہ اس کو توفیق دی اللہ نے اپنے گھر آنے کی. اللہ کے گھر میں تو ابو جہل بھی رہتا تھا. تو میرا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی انسان کی مدد کرو, رسپیکٹ ہو کس نسل سے, کس مذہب سے, اگر آپ کر سکتے ہیں, آپ علم آف افیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو ڈسچارج کرو فلی اٹموسٹ لیول پہ جا کے. اس سے پہلے کہ وہ چیخے روئے اللہ تک فریادیں کرے, آپ خود اس تک پہنچو. کچھ مثالیں میں دے رہا ہوں. میں ریجنل انچارج ہوا کرتا تھا 7 لاکھ پالیسی ہولڈرس کے کلیم, نیو بزنس کے نئے کیسز, آلٹریشن, سرنڈر لون اور ان کی پیمنٹس, ڈیتھ کلیمز کی, اینوٹیز کی اور انجری کلیمز کی پیمنٹس ہوتی تھی. فیملی انکم رائٹرز ہوتے تھے, ان کی تو پیمنٹس بہت زیادہ ہوتی تھی. تو میں ریجنل انچارج تھا. میرے نیچے 3 زون کراچی میں تھے اور ایک کوئٹہ میں تھا. تو کراچی کا ایک زون تھا جو نیچے 10ویں فلور پہ میں بیٹھتا تھا, تو وہ کچھ ان کا پارٹ جو اوپر 14ویں فلور پہ تھا, کچھ 7ویں فلور پہ تھا. تو آتے وہی دیر سے آتے تھے. زیادہ تر کلیریکل اسٹاف کرتا ہے, یونینائز انفلوئنسڈ ہوتے ہیں, وہ زیادہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. پھر وہ ڈیلنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, جس کو ظاہر پیسے دینے ہیں, فائل چلانے ہیں, تو اس سے وہ کر رہے ہوتے ہیں. ان ساری چیزوں کا مجھے پتہ تھا, میں کچھ زونوں میں کام کر چکا تھا. تو میں نے وہاں ہر پرومیننٹ جگہ پہ اپنا نام اور لوکیشن کے کام میں ہوتا ہوں, اور فون نمبر لگا دیا تھا. میں نے ٹیسٹ کر دیا تھا. میں نے کسی کا کام نہ ہو رہا ہو, جائز کام ڈیو ٹائم میں, تو آپ مجھے کال کر لیں یا آ جائے کریں میرے پاس, اوپر بیٹھا ہوتا ہوں. ایک دن میں صبح چلا گیا, جیسا میں نے کہا میں جلدی چلا جاتا تھا. صبح چلا, ایک دبلی پتلی سی بچی ابایا پہنا ہوا, اس نے وہ 18-19 سال کی ہوگی, اور جون کا مہینہ, اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی. 9 بجے کا ٹائم, میرا پیم تو آ گیا تھا اور کوئی نہیں آیا ہوا تھا. وہ آئی کہنے لگے جی میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے, اس کا ایک کلیم ہے, ہمارا جو سالانہ ملتی ہے ہمیں اس کی پیمنٹ اینوٹی کی, وہ 50-60 ہزار روپے کی ہے, وہ نہیں دے رہے. پچھلے 2 مہینے سے مجھے چکر لگوا رہے ہیں. میں وہاں سے بس پہ بیٹھ کے آتی ہوں کورنگی سے, اور 100 روپے سے زیادہ میرا لگتا ہے آنے کا, 100 روپے جانے کا. میرا چھوٹا بھائی ہے, اسکول میں اس کی فیس دینی ہے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھیج پا رہے ہیں اس کو. اور جب میں آتی ہوں کوئی نہ کوئی نیا بہانہ کر دیتے ہیں, اور پچھلے 2 مہینے سے مجھے رلا رہے ہیں. جبکہ وہ پیمنٹس آٹومیٹیکلی ہوتی ہیں ہمارے یہاں, اس میں کسی کی ریکویسٹ بھی نہیں چاہیے ہوتی ہے. وہ سسٹم میں سے ایک لسٹ نکلتی ہے, اس کے تحت چیک بنتا ہے, اس کے بینک میں چلا جاتا ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی. پہلے تو افسوس سے ہوا, بچی میری بچی کی طرح کی تھی, چھوٹی سی دبلی پتلی سی. صبح آپ کو جب ملے تو آپ ویسے ہی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ایموشنلی بھی. میں نے پیوں سے کہا یار یہ لوگ آئیں, 3-4 لوگ جو ڈیلنگ ہیں, کلرک اور افسر, ان کو میرے پاس بلا لینا. اچھا, میں
ویسے ہی ایک ہیبٹ میرا ہوتا تھا کہ میں کسی کے انٹرفیئر نہیں کرتا تھا کام میں، انلیس کہ وہ سر سے نہ گزر جائے پانی. جب ان کو پتہ چلا بلا رہا ہے تو آگے. اب بچی بیٹھی تھی، میں نے کہا کہاں ہے بھائی فائل اس کی، کیوں چیک نہیں بنا جو 2 دن میں بن جانا چاہیے. آڈٹ پہ جاتا ہے وہاں سے بن کے بینک پہ چلا جانا چاہیے تھا، اس کو 2 مہینے سے لا رہے ہو. اور یہ فائل ادھر گئی ہے، وہاں سے غائب ہو گئی، ادھر سے ادھر چلی گئی، وہاں سے غائب ہو گئی. میں نے کہا اچھا جی. 10 منٹ میں نے سنا ان کو. اس کے بعد میں نے کہا اگلے 15 منٹ میں 9:30 تک سب آ جاتے ہیں، اگلے 15 منٹ میں اس کا چیک نہ بنا تم چاروں اپنے آپ کو سسپینڈ سمجھو، اور میں جس کو سسپینڈ کراتا ہوں وہ گھر بھی جاتا ہے، ڈسمسل بھی کراؤں گا میں. ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے. باپ اس کا مر گیا، بچی جو ہے یا ٹھوکریں کھا رہی ہے 60,000 روپے کے لیے. ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے. وہی میں بچی سے کہا، میں نے کہا بیٹا یہ میرا نمبر رکھ، تو گھر جا، اب فون کر کے میں تجھے خود بتاؤں گا تیرا پیسہ. کل تک انشاءاللہ تیرے بینک پہ چلا جائے گا، آج ہی چلا جائے گا، کل تک تمہیں میسج بھی آ جائے گا تمہارے بینک سے، اور میں تمہیں فون خود کروں گا. وہی یا وہ گئی تو 15 منٹ بعد آ گئی، چیک مل گیا جی، وہ یوں ہو گیا تو یوں ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے اس کو بھیجو. بھیجا اس کو. میں نے فون کیا، بیٹا تیری پیمنٹ میں نے بھیج دی ہے، اب 1 دن کلیئرنس میں لگے گا، تو کل لا کے جا کے لے لینا اپنے اکاؤنٹ سے. وہ بچی جو ہے رونے لگ گئی فون کے اوپر، اور کہنے لگی مجھے لگا میرا باپ دوبارہ سے زندہ ہو گیا ہے، یہ کمایا میں نے. ایک اور واقعہ میں ذکر کرتا ہوں. اور میں بہت بدنام ہو گیا تھا ان معاملوں میں، مجھے نیچے اوپر سارے بدنام کرتے تھے کہ میں آؤٹ آف دی باکس جا کے سولوشن دیتا ہوں لوگوں کو. ایک اور معاملہ تھا، بڑے بڑے چودھری تھے وہاں حیدرآباد میں. ایک کلرک میں کوئی 10 سال سے غبن کر رہا تھا، تو وہاں کے زونل اکاؤنٹنٹ نے، ریجنل اکاؤنٹنٹ نے اس کو فکس کر دیا کہ یہ ہے، اور اس کو اندر کر دو. ایف آئی اے کو دے دیا کہ اس کو سسپینڈ کر دیا. ایف آئی اے کے پاس چلا گیا. 3 سال سے ایف آئی اے کے پاس پڑا ہوا ہے. ایف آئی اے اس کی ایف آئی آر نہیں درج کر رہی، آؤٹ اسٹینڈنگ چلا آ رہا ہے. تو ایف آئی اے کو ذرا، میرا ڈائریکٹر آیا ہوا تھا، وہ آئی جی رہ چکا تھا، اس نے کہا ایف آئی اے کو میں کرتا ہوں، کیوں نہیں ہو رہا ہے. تو اس نے بلایا، فون کیا ہوا ڈائریکٹر ایف آئی اے کو حیدرآباد. اس نے کہا آپ اپنے بندے بھیج دیں جنہوں نے انکوائریاں کی تھیں، آ کے ہمیں سمجھائیں کہ یہ کس طرح کی انکوائری ہے. ایک ہی بندے کو آپ نے فکس کر دیا. اب ان کی ہوا خراب، اور یہ جو کر کے انکوائریاں آئی تھیں بڑے افسر ہو گئے تھے. یہ سفارشیں کرا کرو کہ ایڈمنسٹریشن کا کوئی ہیڈ لگ گیا کوئی. میں اس وقت لا ڈویژن کا ہیڈ تھا میں. اب ان کی ہوا تو خراب کہ ایف آئی اے کا نام بھی کافی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جی ہمیں لا افسر ہمارے ساتھ چلے. تو وہ ڈویژنل ہیڈ لا صاحب، شاہ صاحب مجھے لے گئے. میں کسی زمانے میں وہ بھی میرے سے بہت جونیئر تھے. بہرحال چلے گئے اس امید پہ کہ میں ان کی وہاں پہ اسکین بچاؤں گا. میں گیا تو وہاں ڈپٹی ڈائریکٹر بیٹھا تھا. اس نے کہا بھائی میں نے یہ بنا کے بھیجا تھا اپنے ڈائریکٹر سے، اس نے اٹھا کے فائل منہ پہ ماری ہے ہماری، تمہاری انکوائری. وہ کہتا ہے یہ 10 سال تک ایک کلر کی ذمہ دار تھا ہر چیز کا. ان کے اکاؤنٹس بنتے ہیں، ان کے یہاں ٹرائل بیلنس بنتے ہیں، کوارٹرلی ہوتی ہے، کنسولیڈیشن ہوتی ہے، وہ ہیڈ آفس تک جاتے ہیں، بک آف اکاؤنٹ میں ریفلیکٹ ہوتی ہیں چیزیں. یہاں یہ ڈیبٹ انٹریز آ رہی تھیں، اس کی کوئی ایڈجسٹمنٹ وہ مار رہا تھا، کوئی کریکشن انٹری کی جیویاں بن رہی تھیں، کوئی آڈٹ ہو رہا ہوگا. کوئی ذمہ دار نہیں ہے، یہی ایک ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے یہ تو ہے، اس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلیں، تو باقی کون کیوں نہیں ہے جن کو انہوں نے فارغ کر دیا. فارغ اس لیے کر دیا کہ انکوائری جو دے دی اکاؤنٹنٹ کو جو خود ذمہ دار تھا، اس کے اوپر ہے کہ انکوائری دے دی ریجنل اکاؤنٹنٹ کو، وہ بھی خود ذمہ دار تھا، اس کا کام تھا چیک اینڈ بیلنس کنٹرول رکھے. نہیں، اب یہ آئیں بائیں شائیں جی، وہ یوں ہے، بڑا چلاک تھا جی، وہ یوں کر رہا تھا تو یوں کر رہا تھا. ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا بھائی یہ تمہاری یہ جو ہے نا یہ سسٹین نہیں کرے گی، کورٹ میں جا کے نا ہم کوئی چلان پیش نہیں کر سکتے، ہماری بےزتی ہوتی ہے وہاں. اب وائبل کوئی بات بتاؤ. اب انہوں نے مجھے کہا آپ لا افسر آپ بتائیے کہ سسٹین کر سکتے ہیں سسٹینس کو. ایک کلرک کی چونا لگا رہا تھا 10 سال، 1-2 انٹریاں نہیں ہیں، 10 سال تک 1-1.5 کروڑ روپے کی اس نے چونا لگایا. اور ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جنرل مینیجر ہے، کوئی ڈپٹی جنرل مینیجر ہے، اس میں پھر بعد میں پروموشن لیتے رہے.
تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی بات تو آپ کی صحیح ہے، میں بھی آپ کی جگہ ہوتا تو میں تو اس پہ ہاتھ اٹھا لیتا، میں تو چلان نہیں بنا سکتا تھا۔ یعنی یہی وجہ 3 سال سے ہم جو چلان پیش نہیں کر پائے۔ اب یہ میں نے ان کو کنسنٹ دے کے میں باہر آ گیا، یہ میرے ساتھ آپ نے تو ہمیں پھنسا دیا ہے، آپ نے تو، میں نے کہا یار سچی بات ہے جو میں نے کی ہے، میں نے تو اس کلرک کو دیکھا بھی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کون ہے، اس نسل کے ہے، وہ اگر مجرم ہے تو تم لوگ بھی مجرم ہو، تمہارا کام تو ڈاگ واچ تھا اوپر، تم لوگوں کے فائنینشیل کنٹرولس کو آپ نے جو لکھے ہوئے ہیں مینولس کے اندر لکھے ہیں، آڈیٹر کو کرنا چاہیے تھا، کچھ نہیں کیا تم لوگوں نے، تو اب تو مرو گے۔ تو وہ پھر بیٹھ کے کہنے لگے اس کو لا کے تو ہم پھنس گئے۔ جب واپس آئے تو چونکہ ایڈمنسٹریشن چلاتے تھے موسٹ آف اس نے میرے خلاف جو ہے کہانیاں شروع کر دی، وہ اس نے 4 مہینے کے اندر اندر مجھے ریموو کرایا، اور پھر آگے 2 سال تک مجھے کوئی اسائنمنٹ لینے نہیں دی اس میں۔ اچھا جی، یہ ہو گیا دوسرا۔ ایک اور ایشو، چھوٹے چھوٹے ایشو بتا رہا ہوں کہ آپ اگر سچ بولیں تو آپ کو پھر قیمت کہاں دینی پڑتی ہے، اور دیکھیں پھر اس کے بعد میں نے، مطلب ایک اور کیس تھا، میں پروکیورمنٹ پہ ہوا کرتا تھا، تو وہاں پہ اس وقت کے چیئرمین ان کو گھر ملا ہوا تھا، تو اس کی بیگم نے بھیج دیے 3 کوٹیشن کہ مجھے یہ والے پردے چاہیے کسی جگہ کے۔ اچھا، میں نے پروکیور کرنا میرا کام ہوتا تھا، کوٹیشن مجھے کال کرنے ہوتے تھے، اس نے بھیج دیے۔ ایک جنرل مینیجر جو چمچہ گیر تھا اس کو لے کے آ گیا کہ یار اس کی پیمنٹ کرو۔ میں نے کہا کوٹیشن پہ پیمنٹ پہلے میٹر اس کو پروکیور کی جاتا ہے، اوارڈ کیا جاتا ہے، پرچیز آرڈر ایشو ہوگا، اس کے بعد میں نے اس نے لے لیے، کر لیے، لگ گئے ہیں، اب آپ کریں۔ میں نے چلو کر لیے، فرسٹ کام جہاں پر چیئرمین کی بیوی ہے، تو چیئرمین بھی وہ جو 22 گریڈ سے ریٹائر ہو کے آ کے لگا تھا، اور سیکٹری کامرس بھی رہا تھا، تو بیوی اس کی جو ہے کتے کی طرح پڑ جاتی تھی ہر افسر کے اوپر۔ تو وہ میں نے اپنے کلرک سے کہا، میں نے کہا یار یہ جو لوئسٹ آ رہا ہے اس کا جا کے ذرا چیک کرو کہ لالو کھیت کیسے دیا، کہاں یہ ڈیفینس پہ رہنے والے، کہاں لالو کھیت کی یہ کوٹیشن چیک کرو، یہ وہاں ایگزسٹ بھی کرتا ہے یا نہیں، یہ ڈمی بنایا ہوا ہے۔ وہ گیا وہاں سے، اس نے مجھے فون کیا، سر یہ تو میڈیکل اسٹور ہے، یہاں پردے کون سے ملتے ہیں، اس کی ایڈریس، اس کی سب کچھ، میں نے اس پر سمری بنائے ہوئے گی۔ میں نے کہا میڈیکل اسٹور سے کون سے پردے خریدے ہیں بھائی آپ نے؟ تو اس کے اوپر جو ہے چیئرمین نے بلایا مجھے، وہ سنابنگ شروع کر دی، مجھے تو میں یوں کر دوں گا، میں تمہارا یوں کر دوں گا، میں نے کر دوں اگر غلط کی ہے تو۔ کہتے اس کا حل بتاؤ، میں نے کہا حل یہ ہے مجھے ہٹا دو، کہ تم چھٹی جا۔ میں چھٹی گیا دوسرے ایک مولوی سے جو آج کل ماشاء اللہ بڑا بارش ہے اور لوگوں کو پڑھاتا کر رہا ہے، اور بڑی پروموشنیں لے کے چیئر میجر بن گئے۔ اس نے ٹھپے لگا کے پینٹر ریلیز کر دی، جس کے اوپر میری سمری لگی ہوئی ہے کہ یہ غلط ہے۔ تو وہ پروموٹ ہو، جونیئرس تھے، سارے جونیئر رہے۔ ایک اور ایشو ہے، وہ چیئرمین جو ہے مجھے وہاں سے اس نے ریموو کر دیا مجھے۔ پھر ایک اور ایشو تھا، ایک خاتون ہوتی تھی، میں ایڈمنسٹریشن ہوتی تھی میرے پاس دوسرے ڈویژن کی، ریئل اسٹیٹ ڈویژن کی ایڈمنسٹریشن بھی میرے پاس ہوتی تھی، اس میں تو 100 کے قریب اسٹاف افسر ہوتے تھے، تو مجھے اس کی ساری چیزیں دیکھنی ہوتی تھیں۔ تو یہ آئے نا، میں اس کی حاضری لگی گئی، میں چونکہ جلدی جاتا تھا، کہتا تھا یار میں سب سے پہلے آتا ہوں، میرے سے پہلے یہاں پہ حاضری اس کی خاتون کیسے آ رہی ہوتی ہے۔ تو ایک دن میں نے ذرا واچ کیا تو پتہ چلا کہ وہ چپراسی کو اس نے کوک کیا ہوا تھا، وہ چپراسی لگا دیتا تھا اس کی حاضری، ویسے ہی کوکی ڈال دیتا تھا۔ میں نے اس کو بلایا اندر، میں نے کہا ابھی تمہیں سسپینڈ کراتا ہوں، یا تو اس سے کہو آ جائے ٹائم پہ، آ جائے گا تو چھوڑ دوں گا، نیکسٹ ٹائم نہ کرے گے۔ نہیں بھائی، اس کو میں نے بنایا کہ میرا وہ جو جنرل مینیجر ہوتا تھا وہ ٹریننگ پہ تھا، بیوروکریٹ تھا وہ، اور میں سارا معاملہ میں دیکھتا تھا، سیکنڈ ان کمانڈ آپ کہہ رہے ہیں، پورے ڈویژن کراچی سے لے کے پشاور تک میں سارا دیکھتا تھا۔ میں نے اس کو فون کو میسج کیا، اس کو اس نے اٹھایا، میں نے کہا یار یہ صورتحال ہے، عورت جو ہے یہ وائلنٹ ہوئی ہے بہت زیادہ۔ عورت کون تھی؟ ایک ڈپٹی ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو کی بیوی۔ انٹیلیجنس بیورو آپ سمجھتے ہیں کتنی چیز ہوتی ہے، حسن سے تعلق، بڑی ہائی فائی ایلیٹ کلاس۔ اس وقت ہماری چیئر پرسن لگی ہوئی تھی، وہ بھی سن سے تعلق، وہ پہلے ہی میرے سے وٹ کھا کے بیٹھی ہوئی، اور اس وقت میں سینیارٹی میں ٹاپ پہ ہوں۔ تو اس میں وہ آیا جنرل مینیجر،
اس نے مجھے کہا کر دو اس کو یار، اس کا ویسے اس کے بعد ایڈمنسٹریشن بھی، جنرل ایڈمنسٹریشن بھی اس کے پاس تھی نیچے پرنسپل آفس کی، تو اس نے کہا اس کو نیچے میرے پاس بھیج دو ٹرانسفر کر کے، اور میں پھر خود دیکھ لوں گا۔ میں نے آڈر بنایا، دیا، اس کو رسیو کرایا، وہ آڈر لے کے چیئرپرسن کے پاس چلی گئی، حالانکہ چیئرپرسن کا کوئی لیول ہی نہیں ہے کام دیکھنے کا، ڈپٹی منیجر کی۔ اس چیئرپرسن نے اسی وقت، آپ غصہ میرے سے غصہ کہہ لو، تعصب کہہ لو، کیا کہہ لو، اس نے فون کیا جنرل مینیجر کو، یار یہ تو سب کو تنگ کر رہا ہے، تو ایک معصوم سی بچی کو اس نے تنگ کر رکھا ہے، تو یہ کینسل کرو۔ وہ آیا، ہم تھا صبح یار میرے آنے کا انتظار تو کر لیتے ہیں۔ میں نے انتظار کیا، آپ نے میسج پہ مجھے ایک ڈائریکشن کلیئر دی، میں نے کر دی، یار وہ میڈم اوپر جو ناراض ہے، آپ اس کو واپس لو۔ میں نے کہا واپس تو آپ لو، میرے سائنس سے کوئی چیز گئی ہے، غلط گئی ہے تو بتا دو، صحیح یہی ہے تو چلو، تو اس کی ڈپی کھلنی چاہیے، چارج شیٹ ہونی چاہیے، یہ کہ یہ پروکسیاں لگاتی پھر رہی ہے، لگواتی پھر رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ کرنا ہے آپ کرو، میں نہیں کروں گا۔ وہ بیوروکریٹ تو سمجھ گیا نا کہ ریکارڈ کیسے ہے، یہ چیز کیسے ہوگی، وہ ہی نہیں۔ اور میں فرسٹ نمبر پہ تھا، 4 مہینے بعد پروموشن ہونا تھا، تو مجھے وہ کہتے ہیں تیری پروموشن نہیں ہوگی، اور میں چوتھی دفعہ ڈراپ ہونے جا رہا ہوں۔ ہو گیا، بعد میں ڈراپ ہو گیا، جونیئر سارے میرے پروموٹ ہو کے اوپر چلے گئے۔ بعد وہ لڑکی بڑی فخر سے کہتی تھی کہ اور کرو میرے ساتھ، میں بھگتتا رہا بعد میں۔ بھائی کمر سیدھی کرنی ہے تو یہاں تو بھگتنا پڑے گا۔ میں بھگت یہ رہا ہوں کہ میرے پیسے لوگوں نے کھا لیے ہیں، میرے ربن ہو گئے، میرے بہت سارے لوگ کھا کے بھاگ گئے ہیں، کروڑوں روپے میں ریٹائر ہوا ہوں، گھر میرا بک کے اسی میں 4 بیٹیاں ہیں میرے ساتھ، مجھے کھا کے گئے ہیں، بڑے بڑے ترم خان ہیں۔ اس کے بعد جاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں یار بڑے صاحب نے کہا رکھ دو ابھی اس کی فائل، 50-50 لاکھ روپے میری ریکوریز ہے، بولتا ہے یار وہ بڑے صاحب نے کہا رکھ دو، تو میں پھر اپنا یہ سر جو ہے نا اسے اوپر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یا اللہ یہ تو سائڈ پہ رکھ دیتے، تو بھی سائڈ پہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے میرے کیس، میں دعائیں تیرے سے کرتا ہوں، تو میری ہر دعا کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، میں کدھر جاؤں؟ تو بھی کہہ دیتے رکھ دو ابھی اس کی فائل کو۔ آج میرے کمر میں تکلیف کی شدید، میں کام کرنے کے قابل نہیں ہوں، جمع پونجی تھی، باہر مزدوریاں کر کر کھلایا، بالکل ختم ہے، 4 بیٹیاں ہیں، شادیاں ہیں ان کی، پڑھائیاں چل رہی ہیں، اور والے پڑے ہوئے ہیں، بیوی ہے بیچاری صبر کر رہی ہے۔ 3 وقت جو کھانا کھاتے تھے 2 پہ آ گئے، 2 سے اب 1 پہ آ گئے، 1 مجھے لگتا ہے کہ 2 مہینے میں وہ بھی ختم ہو جائے گا، گھر بھی چلا گیا اسی اس میں، کیونکہ میں کام کے قابل نہیں تھا، میں بزنس 3-4 شروع کیے تھے اور سارے فلاپ ہوئے، سارے نمازی پرہیزگار تھے سارے۔ اب یہ کسی ہمدردی کے لیے نہیں کر رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں یا اللہ تو خود لے لیا کر اپنے ہاتھ میں، مان لے رہا اپنے ہاتھ میں لے لیا کر بھائی، تو سائڈ پہ مت رکھا کر، یہ تو رکھتے ہیں سائڈ پہ مت رکھا کر، میں مانگتا ہوں نا تیرے سے، تم سائڈ پہ مت رکھا، اس وقت دعا کرتا تھا، میری ہر دعا اس نے سائڈ پہ رکھی، گناہ گار ہے، گناہ گاروں کی بھی فوری سن لیا کر، ڈائریکٹ ایکشن بھی لے لیا کر کبھی، سارے اس کے بعد ٹھیک ٹھاک موٹے تازے ہو رہے ہیں، تو پروموشن ہو رہی ہے، میں سے کسی ایک کو بھی وہ سزائیں دنیاوی طور پہ نہیں دیکھی، دنیا میں ہم ہی ذلیل ہوئے، خوار ہوئے، ایمبیشیس بھی نہیں تھے، ایسا نہیں تھا کہ ہم بہت زیادہ ایمبیشیس تھے یار، وہ جو کام ہوتے تھے جو ہماری ڈیوٹی کے اندر تھے وہ میں کرتا تھا، لوگ اس کو میری زندگی کے لیے جیلن بنا دیتے تھے۔ آپ اپنے کمنٹس میں بتائیے اس طرح کے پاگل لوگوں کو کہاں پہ جمع کرایا جائے، گدو بندر میں بھی اپنی لیتے لوگ، وما علینا